بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز ٹورز اینڈ ٹریولز احمد آباد، جو گزشتہ 17 سالوں سے حج و زیارت کا بہترین پروگرام پیش کرتا رہا ہے اور آئندہ انشاءاللہ پیش کرتا رہے گا، جس میں زیادہ سے زیادہ حجاج کرام شریک ہوتے ہیں اور حج و زیارت سے سرفراز ہو کر مالا مال ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ٹورز اینڈ ٹریولز کی بہترین اور نمایاں کارکردگی میں رہ کر فرائض حج کی ادائیگی اور مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے مشرف ہو کر حجاج کرام ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے اپنے اپنے وطن کو واپس ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ 17 سالوں سے حضرت خواجہ غریب نواز ٹورز اینڈ ٹریولز حج و زیارت کا بہترین پروگرام پیش کرتا رہا ہے۔ یہ کیسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ایک بہترین منظر پیش کر رہا ہے، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ حضرت شیخ الاسلام محمد مدنی صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی مد ظلہ العالی کی سرپرستی میں ان حجاج کرام نے اپنے فرائض حج کی ادائیگی کی اور مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے شرفیاب ہوئے، جس کو دیکھ کر آپ کی روح باغ باغ اور آپ کا دل شاد شاد ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ٹورز اینڈ ٹریولز کی یہ بہترین نمایاں کارکردگی ہے، جس کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب قبلہ مد ظلہ العالی جن کی سرپرستی میں یہ حجاج کرام اور زائرین کرام اپنے فرائض حج سے اور مقامات مقدسہ کی زیارت سے شرف یاب ہو رہے ہیں اور قلبی سکون و فرحت مسرور کر رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان پاک ہستیوں کے سائے میں اور ان کی سرپرستی میں فرائض حج ادا کرتے ہیں اور مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے شرفیاب ہوتے ہیں۔ یہ غار ثور کا منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہی وہی غار ثور ہے کہ جس میں دونوں جہان کے تاجدار آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ لیا تھا، اور آپ کے یارغار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ قرآن کریم کا مقدس ارشاد گرامی ہے، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وانزل جنود لم تروہا۔ تو یہ وہ غار ثور کا بہترین منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور فرحت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ حجاج کرام اور زائرین کرام کا قافلہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جو خوشی خوشی پھولے نہیں سما رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے ان مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے شرفیاب ہو رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، اور وہ لوگ جن کو یہ زیارتیں میسر آئیں، جن کو یہ وقت ملا، کہ جنہوں نے اس بارگاہ میں حاضری دے کر ان مقامات مقدسہ کی زیارتیں کیں اور اپنے قلب و دماغ کو منور و مجلہ کیا۔ غار ثور کی بڑی فضیلت ہے جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔
اہل علم خوب جانتے ہیں کہ دونوں جہان کے تاجدار جناب احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غار ثور میں پناہ لیا تھا، اس غار میں پناہ لیا تھا، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے یار غار وہ بھی ساتھ میں تھے، جنہوں نے غار ثور میں اپنی جان کی بازی لگا کر ایک بہت بڑی قربانی پیش کی، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جن کی شان انبیاء کرام کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مقام عطا کیا ہے، کسی کی فضیلت ہے، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں افضل الانبیاء یعنی انبیاء کی فضیلت کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ذات کو فضیلت عطا کی ہے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے اس روح پرور منظر کا نظارہ کیا، اور یہ حجاج کرام کا قافلہ ٹھاٹھے مارتا ہوا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جسے آپ بخوبی ملاحظہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حجاج کرام کا مقدس قافلہ حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی اشرف الجیلانی کی سرپرستی میں، جنہوں نے ایک بہترین بیان اور مقامات مقدسہ کے تعلق سے بہترین خطاب فرمایا ہے، جس کو سننے کے بعد آپ ایک فرحت مسرور کریں گے، محسوس کریں گے۔ آپ کا قلب و دماغ منور و مجلہ ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے جبل رحمت، جس کی زیارت سے آپ مشرف ہو رہے ہیں، ہر حجاج کرام کا، ہر حاجی صاحبان کا یہاں آنا ضروری ہے، اور جبل رحمت یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں رویا تھا، گل گرایا تھا، اور اپنے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں برسائیں۔ یہ وہ مقامات مقدسہ جس کو آج جبل رحمت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہاں ہر حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر حجاج کرام اس میدان میں اور جبل رحمت کے قریب آ کر روتے ہیں، گل گلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور خاتمہ بالخیر دوبارہ حج نصیب کی دعائیں کرتے ہوئے، دیگر فرائض کو انجام دیتے ہوئے اپنے اپنے مقام پہ پھر واپس آتے ہیں۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، جن لوگوں نے ان مقامات مقدسہ کی زیارت کی اور اپنی آنکھوں کو ایک روشنی بخشی۔ اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مومن کو ان جگہوں پر لائے اور انہیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جس نے سرکار کا دیار دیکھ لیا، جس نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دیکھ لیا، تو اس نے پوری دنیا کو دیکھ لیا، دنیا کے ہر مقامات کو دیکھ لیا، اور جس نے ان مقامات کو نہیں دیکھا گویا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، جہاں ہر حجاج کرام بڑی بےتابی سے اور بڑے ہی اضطرابی سے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر رب کی رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے،
اس کی بارگاہ میں دست دراز ہوتا ہے اور دست سوال ہو کر اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر لیتا ہے۔ یہ جبل رحمت، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں، اور اہل علم پر اس کی فضیلتیں آیا نہیں، اہل علم خوب جانتے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہر حاجی کا حج قبولیت کے مقام پر پہنچتا ہے، اور ہر حاجی کے لیے اس مقام پر آنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر یہاں وہ نہ آیا تو اس کا حج نہ ہوگا۔ لہذا یہ وہ مقام ہے کہ ہر حاجی کو یہاں آنا لازم و ضروری ہے۔ جبل رحمت یعنی رحمت والا پہاڑ، مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور حجاج کرام پر برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے حجاج کرام کو مالا مال فرماتا ہے۔ حضرات، یہ پروگرام حضرت خواجہ غریب نواز ٹورز اینڈ ٹریولز احمد آباد کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جو گزشتہ 17 سالوں سے ایک بہترین طریقے سے نمایاں کارکردگی اور اچھے ڈھنگ سے حجاج کرام کی تمام سہولیات کے ساتھ کھانا پینا اور رہنا اور بھی دیگر سہولیات کے ساتھ بہترین پروگرام پیش کرتا ہے، اور انشاءاللہ پیش کرتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن زیادہ سے زیادہ حجاج کرام حضرت خواجہ غریب نواز ٹورز اینڈ ٹریول سے جڑتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ حجاج کرام حضرت خواجہ غریب نواز ٹورز اینڈ ٹریولز سے ہی سفر کرنا پسند کرتے ہیں، چاہے زیارات کا پروگرام، چاہے زیارتوں کا پروگرام ہو، اور وہ چاہے حج بیت اللہ کا پروگرام ہو۔ دن بدن حضرت خواجہ غریب نواز ٹورز اینڈ ٹریولز ترقی پر گامزن ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ترقی کرتا رہے گا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے مسجد نمرہ ہے، جو اپنی خوبصورتی کا ایک بہترین منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کے خوبصورت محراب و مینار ایک بہترین تاریخ کی یاد دلا رہے ہیں، اور حجاج کرام کا قافلہ رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے ہے، اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ موقع میسر فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان مقامات مقدسہ کی زیارت کی، اور فرائض حج بیت اللہ سے سبکدوش ہوئے، اور بہترین طریقے سے انجام دیا، زیارتوں سے مشرف ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے غار حرا کا منظر ہے۔ یہ وہی غار ہے جس میں دونوں جہان کے تاجدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برابر قیام فرماتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ وہی غار ہے کہ جہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور بھی اس غار حرا کی بڑی فضیلتیں ہیں جس سے اہل علم خوب واقف ہیں، اور ہمارے و آپ کے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم اور آپ اس کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کیا کم کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اسی لیے کسی نے کہا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حضرت خواجہ غریب نواز ٹورس اینڈ ٹریولز جو حجاج کرام کی بہترین خدمت کرتا رہا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے ان کے لیے کھانا پکانا، ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرنا. حضرت خواجہ غریب نواز ٹورس اینڈ ٹریولز کے ساتھ آئے ہوئے یہ وہ خدام ہیں جو حجاج کے لیے کھانا پکاتے ہیں اور ناشتے کا انتظام کرتے ہیں اور دیگر سہولتوں کا خیال رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ٹورس اینڈ ٹریولز ہمیشہ کامیاب رہا اور انشاءاللہ کامیاب ہوتا رہے گا. اور دن بدن زیادہ سے زیادہ حجاج کرام حضرت خواجہ غریب نواز ٹورس اینڈ ٹریولز کی سرپرستی میں ہی سفر کرنا پسند کرتے ہیں. یہ وہ رہائش گاہیں ہیں جو حضرت خواجہ غریب نواز ٹورس اینڈ ٹریولز کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہیں، جہاں حجاج کرام آرام کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں دوران حج، جس کو آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. غرض ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ٹورس اینڈ ٹریولز حجاج کرام کی تمام سہولتوں کا خیال کرتے ہوئے اچھے سے اچھے انداز میں، تاکہ آئے ہوئے حجاج کرام کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ وہ اپنے حج بیت اللہ کے فرائض کو ادا کریں اور مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے مشرف ہوں، اور پھر آرام و سکون سے وہ کھانا کھائیں اور آرام کریں، عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں. تو حضرت خواجہ غریب نواز ٹورس اینڈ ٹریولز کی یہی کارکردگی ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی ملاحظہ فرماتے رہیں گے. And with this search for peace, फोटो लेवा खाता हाँ सही है लो. फोटो मान लीजिए ना.
भाभी आप भी टकराए करो आप में आ जाएगा बाता करो यार, अपने मुकद्दस जगह पे है, मक्का में आता है, आवाज आता है ना? आवाज अंदर रखा है कैसे हो रखा है नहीं, आवाज आएगा। कैसे रखा हरम शरीफ के सीन लिया ना? चुप्पी से ले चुपके से लिया। हमारे अम्मा को कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी तो फिर 10 बोला ज्यादा तो आगे चल पाना बहुत तारीफ करते लोग मस्जिद नबी को देखे थे तबीयत को एक आदमी मेरे साथ थी और सीधा जा रही है ना तो भेजना बंद कर लिया वो तो ऐसी तारीफ इधर मुन्निया बहुत जाती मेरा उतारो इस वक्त आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये मैदान उहुद और ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये जबल उहुद। जबल उहुद के बारे में कहते हैं, उलमात कहते हैं तीर चलाने वाले को तो सरकार ने यहाँ पर मुतय्यन कर दिया था कुछ लोगों को कि अपनी जगह से हटना नहीं, तो मुसलमान गालिब आ गए थे और फिर जब माल गनीमत की लूटने की बात हुई तो लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी। इस जगह छोड़ने से फिर मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ और 70 सहाबी शहीद इस तरह से हो गए और सरकार का दंदार मुबारक भी ऐसे जाके फिर बराबर उतारे हो लेडीज तो अलग है जेंट्स तो अलग है 10 मिनट में आप वापस आए ना आप क्या बोलेंगे तो ये लोग सीखते हैं हाँ ये पहले वाला केक मजबूत भी है दूसरा हम 15 हुआ बर्गर को खमते देखो तो खाना तो खाना ये बस तुम वैसे तुम दे दुकान वैसे दुकान तस्वीर तो काढ़वा दो यार अपने तस्वीर बगल में मुसल सब लोग फाते पर कितने वापस आ नबी अलैहिस्सलाम ने कब्रों की बकसरत ज़ियारत करने वाली औरतों और कब्रों को सज्जागाह बनाने और उन पर चरागाह करने वालों पर लानत फरमाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को चुनांचे सहीह मुस्लिम, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में हजरत अबुल हय्याज असदी बयान करते हैं कि मुझे हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उसे तोड़ दो।
कोई कब्र देखो उसे जमीन के बराबर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों पर मजावर बनकर मत बैठो और ना का बदतरीन दुश्मन शैतान मरदूद है। वो मुस्लिम है से लेकर 100 तक सारा मदीना का इंतजाम किया। मेरे भाई शायद आपको याद आ रहा हो पर कोई इमारत जवानी जो बोले ना मेरा भी एक सीन है कसम सबीर भाई ने लोग आए नहीं सबीर भाई फोटो ले सकते हैं ना बापू अवतार खून सबसे पहले रुए जमीन पर हुआ और इनको इनके छोटे भाई ने कत्ल की मकाम अरबईन कहते हैं। बाद रवायतों में है कि 70 दिन तक लाश को कंधे पर लेकर टहलते रहे और इस जगह पर लाकर दफन किया। जब परवरदिगार आलम ने 2 परिंदों को भेजा और दोनों परिंदे आपस में लड़े और उन्होंने एक ने जो बाहयात था उसने अपनी चोंच से मट्टी को देख रहे थे तो उन्होंने गैरत खाई कि हम अपने भाई को न दफन कर सके, हाबिल को यहाँ पर दफन किया। नबुवत के अहल हाबिल दिख रहे थे, हुक्म फरमा बरदार थे और जब इनके अंदर नबुवत के अहल देखा जा रहा था तो छोटा भाई भी बहुत ज्यादा जलने लगा था और उसी तरीके से इन्होंने हाबिल ने यह तय किया कि अगर हम इनको खत्म कर दें तो बाप मुझे चाहने लगेंगे और लाए। और वो यहाँ से काफी दूर है जहाँ पर कत्ल किया था तो वहाँ पर 40 नबी आके नमाज पढ़े, वहाँ का रास्ता नहीं है। हाँ भाई साबिर बाबू डुंडा हाँ भाई मोहम्मद राठौड़ बरोड़ा कोटा कनाडा कनाडिया वेला है कनाडा हाँ भाई मोहम्मद मुझे दिन बाबा वालेकुम सलाम। अच्छा नहीं बात
چلو اب ہم لوگ بابو صغیر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ ہر ایک نظارہ زیارت کرتے جائیے اور ان کے حالات سنتے جائیے. اور آگے چپل اتارے اور آگے سورہ فاتحہ پڑھ دے گا. فاتحہ ان کی بیویاں ہیں نا فاتحہ آگے جائیے گا جناب کی دو زوجات اور وہی تو ابھی میں نے بتایا آپ کے آستان حضرت سیدنا ام حبیبہ کا روزہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس روزے کی تعمیر سلطان غازی عبدالخان ثانی نے اپنے زمانے میں تعمیر کی ہے. آپ اپنے زمانے میں کی ملاحظہ فرمائیے. یہ 1328 ہجری کے اندر یہ مزار کی تعمیر ہوئی. باہر جا کے پڑھیے یہ ذریع مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آ رہی ہے جو آپ خدا سامنے دیکھ رہے ہیں.
یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے جناب عبداللہ کی قبر ہیں حضرت سیدنا امام العابدین کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا مزار ہے. امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے صاحبزادے اور حضرت علی بن ابی طالب کے پوتے ہیں، ان کے مزار کی تعمیر 1330 میں ہوئی ہے، جو آپ نظروں سے دیکھ رہے ہیں. زرعی مبارک جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. آپ کی زرعی مبارک یہاں السلام یہ مزار آ جائیں سارے آواز آ جائیں، ادھر آ جائیں، سب کو بتاتے ہیں. آ جاؤ بتا جو پیچھے رہ گئے. یہ مزارات یہ شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے تقریباً 16 یا 18 شہداء کے سر مبارک کے مزارات ہیں، اور ہر شہید کے سر پر اس زمانے میں جو پگڑیاں بندھی ہوئی تھی، وہ پگڑیاں بھی نام کے ساتھ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے مزار شریف پر رکھی ہوئی ہے. تمام کے نام آپ کیمرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جس کنویں سے آپ کے سر مبارک دھوئے گئے تھے، وہ بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے روض الشہداء مقام کہا جاتا ہے، یہ بھی باب صغیر کے قریب میں ہے اور سیریا میں. یہ زرعی مبارک میں تقریباً 16 یا 18 شہدائے کرام کے سر مبارک دفن کیے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسیران جمیعاً والسلام علیکم یا زین القمرہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. نے جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ مشہور روایت ہے کہ شہدائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو کربلا سے لائے گئے، ان کے سر مبارک لائے گئے، ان کے سر مبارک کو دفن کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑی، غسل دینے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت پانی نہیں تھا. حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور پانی نہیں ہے. آپ نے اپنے قدم مبارک کی ایک ٹھوکر لگائی اور یہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. یہ وہی جگہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں. شہداء کا جو نظر آ رہا ہے، اس کی تعمیر 1330 میں ہوئی ہے، جو سامنے نظر آ رہی ہے. اچھا، اور دوسری سکینہ. یہاں پر 2 مزار ہیں. جناب یہ مزار پاک جو نظر آ رہا ہے وہ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، جو ام کلثوم کے لقب سے مشہور ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صاحبزادی ہے. آپ کا یہ مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں مزار اوپر کے حصے میں ہے. اصل مزار کی زری مبارک نیچے ہے جو ان قریب آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں گے. یہ زری مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زری مبارک ہے جو اوپر کے حصے میں بنی ہوئی ہے. اصل مزار نیچے ہے جسے آپ ان قریب ملاحظہ فرمائیں گے. جو امام حسین کی لڑکی یہ سکینہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ہے جو 6 سال کی عمر میں کربلا کے جنگ سے واپسی کے موقع پر یہاں پر انتقال کیا. یہ زری مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت سید ام کلثوم کے لقب سے مشہور ہے. ان کی زری مبارک کا اوپر کا حصہ آپ نے پہلے دیکھا اور اسی کے نیچے تہ خانے میں حضرت سیدنا زینب ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن مبارک کی یہ زری ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لکڑی کی بنی ہوئی ہے. اسے آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ نیچے کے حصے میں ہے اور اوپر والی ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی. یہ مزار مبارک حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے کا مزار ہے جو 6 سال کی عمر میں جنگ کربلا کے بعد یہاں پر انتقال فرمائی تھی. آپ کا مزار مبارک جو اوپر آپ نے دیکھا اسی کے نیچے یہ اصل زری مبارک تہخانے میں بنی ہوئی ہے. لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور سیمنٹ کی جالیاں بھی اس میں لگی ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. میں تو دے دوں گا نا بچوں کی مزار مبارک حضرت فاطمہ الصغریٰ بنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. یہ زری مبارک حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الصغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آ رہی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ مقبرہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ مقبرہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے جو سیریا کے سب سے بڑے قبرستان میں حضرت بلال حبشی کے مزار کے قریب ہے. السلام علیکم. مزار مبارک جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ ہے جو
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارک ہے، اور اسی آستانے میں حضرت سیدہ میمونہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا مزار ہے، اور اسی مزار میں حضرت سیدنا حمیدہ بنت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہجری 1330 میں بنے ہوئے۔ السلام علیکم۔ یہ مزار مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی مؤذن مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے، اور یہ مزار پاک بھی باب الصغیر کے قریب عالی شان قبرستان میں تہ خانے کے اندر ہے، جو آپ کی سب سے بڑی قبر نظر آ رہی ہے، یہ قبر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کے مزار کے قریب میں حضرت فقیر محمد نذیر پاشا کا مزار ہے، اور دیگر مزارات بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا مزار پاک جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مزار حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے۔ آپ کا لقب بحر جواد تھا، اور آپ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر سرتاج ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ بولے